بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جس کی مثال دوبارہ نہ بن سکے۔ ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہننے والی خاتون۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایک ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا ہے۔ لیلا خالد نے بچپن ہی سے فلسطین کی آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 سے 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رہن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھی۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی کہ جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے بھی ان کے اسٹائل کو اپنانا شروع کر دیا، اسی اسٹائل کے بال بنانے اور اسکارف لینا شروع کر دیا، اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اس فیشن کو بھی اپنانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کر لیا، مسافروں کو یرغمال بنایا۔ مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو رہائی ملی۔
لیلا خالد نے اپنی خود نوشت سوانح عمری لکھی، اس کا نام مائی پیپل شیل لائیو ہے۔ یہ دلوں کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ لیلا خالد پر فلم بھی بنی جسے بہت پذیرائی ملی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔